أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جیسا کہ خلاصے کی جو کلاس ہے میں صرف جو ہے نا اس کا مختصر اس واقعہ کیا ہے وہ ذکر کروں گا انشاءاللہ. جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام ملے ہوئے تھے، وہ سمندر کے کنارے مل گئے جہاں مجمع البحرین، جہاں دو سمندر ملتا ہے وہاں خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام ملتے ہیں. ملنے کے بعد دونوں سمندر کے کنارے جا رہے ہوتے ہیں. اچانک کشتی آتی ہے اور وہ کشتی والے خضر علیہ السلام کو پہچان لیتے ہیں. تو اسی سے علماء نے استدلال کیا کہ خضر علیہ السلام کسی قوم کے نبی تھے. جس طرح موسیٰ علیہ السلام کسی قوم کے نبی تھے، خضر علیہ السلام بھی کسی قوم کے نبی تھے. اب کشتی کو لا کے سمندر کے کنارے ٹھہرائے تو رکیبا فی السفینہ، دونوں جو ہے نا خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام دونوں جو ہے نا کشتی میں سوار ہوتے ہیں. معلوم ہے کہ کوئی انسان کشتی میں کہیں جاتا ہے تو اسے پیسہ لیتے ہیں، جیسے کہ ہم بس میں کہیں جاتے ہیں، ٹرین میں جاتی ہیں تو پیسہ لیتے ہیں. اس طرح جو نا وہ لوگ بغیر پیسے کے جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کو اپنی کشتی میں چڑھائے تھے. پیسہ بھی نہیں لیے وہ لوگ. اب موسیٰ علیہ السلام یہ سب دیکھ رہے تھے کہ بغیر پیسہ کے وہ لوگ جو ہے نا ہم کو کشتی میں چڑھا لیے. پھر کیا کرتے ہیں خضر علیہ السلام، جہاں پانی آتا ہے وہاں طرف جو ہے نا ایک تختے کو نکال دیتے ہیں. جہاں پانی آتا ہے وہاں ایک سوراخ کر دیتے ہیں. کون؟ خضر علیہ السلام. یہ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھنے نہیں ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اخرقت اہلها، یعنی کہ لتغرق اہلها، اے خضر کیا تم ہم لوگوں کو پانی میں ڈبانا چاہتے ہو؟ لقد جئت شیئا امرا، تم نے بہت بڑی کام تم نے کیا ہے، بہت خطرناک کام تم نے کیا ہے. یہاں جیسا کہ پہلے سے کنڈیشن لگائے ہوئے تھے خضر علیہ السلام، کچھ بھی ہو جائے فلا تسألنی عن شیء، تم مجھ سے کچھ بھی نہیں پوچھنا ہے. خضر علیہ السلام پوچھنے لگے، ایک کنڈیشن لگائے ہوئے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام پھر پوچھتے ہیں کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو پھر خضر علیہ السلام یاد دلاتے ہیں کہ میں نے جیسا کہا تھا تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. تو موسیٰ علیہ السلام تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ چلو مجھ سے غلطی ہو گئی، ولا ترهقني من عمري يسرا، مجھ سے بھول کر یہ غلطی ہو گئی ہے لیکن تم مجھے مشکل میں نہ ڈالو. ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نہیں پوچھنا تھا پوچھ لیا، مجھ سے غلطی ہو گئی. یہاں جو بات ہے کہ کشتی میں چڑھے تھے، کشتی میں جو سوراخ کیے تھے، اب سوراخ میں پانی تو آ سکتا ہے نا، لیکن بعد میں اس کے فوری کون خضر علیہ السلام جو ہے نا ایک میخ مار دیتی. اس کے فوری خضر علیہ السلام اس کی جگہ ایک میخ مار دیتے. اب معلوم ہے کہ پانی اندر آئے تو ڈوب سکتے ہیں لیکن لوگ نہیں ڈوبے. تو یہ اس موسیٰ علیہ السلام کی اس قصے کی طرف اشارہ ہے جب موسیٰ علیہ السلام جب چھوٹے تھے ان کی ماں جو ہے نا ان کو ایک صندوق میں رکھ کر پانی میں رکھ دیے تھے. اس وقت موسیٰ علیہ السلام ڈوبے نہیں ڈوبے، نہیں ڈوبے موسیٰ علیہ السلام چھوٹے تھے، ان کی ماں نے ان کو صندوق میں رکھ کر پانی میں چھوڑ دیا تھا. بعد میں قبطی قوم والوں نے ان کو اٹھا لیا. موسیٰ علیہ السلام ڈوبے نہیں ڈوبے. جس طرح موسیٰ علیہ السلام وہاں نہیں ڈوبے یہاں بھی کشتی والے جو نا نہیں ڈوبے. اب یہ واقعہ ہوگا، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہاں مجھ سے بھول کر غلطی ہو گئی ہے تو مجھے مشکل میں نہ ڈالو. چلیے پھر وہ دونوں چلتے ہیں. چلتے چلتے میدان میں کچھ بچے کھیلتے رہتے ہیں تو خضر علیہ السلام کیا کرتے ہیں، ایک بچے کو پکڑتے ہیں، پکڑ اسے لٹاتے ہیں، پھر ذبح کرتے ہیں، پھر اس کے سر کو دھڑ سے الگ کر دیتے ہیں. اب یہ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھنے نہیں ہوا، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے. یعنی کہ آپ نے ایسے بچے کو تم نے قتل کیا جو گناہوں سے پاک تھا، جو کسی کو قتل بھی نہیں کیا. یعنی کیا زید کو کب قتل کریں گے؟ جب وہ کسی کو قتل کرے گا جان بوجھ کر. جب یہ بچہ کسی کو قتل بھی نہیں کیا ہے تو خام خواہ خضر تم نے اس بچے کو قتل کر دیا. تو پھر خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ جیسا کہ میں نے کہا تھا
تم میرے ساتھ علم حاصل کرنے میں صبر نہیں کر سکتے. اب موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے دیکھیں جو علم خضر علیہ السلام کے پاس ہو میرے پاس نہیں ہے. تو اس کے بعد ایک شرط لگاتے ہیں. پہلی مرتبہ کہتی کہ مجھ سے بھول ہو گئی, بھول کر میں آپ سے پوچھ دیا. دوسری مرتبہ شرط لگاتی ہیں, کہتی ہیں کہ ہاں اگر دوبارہ اگر میں آپ سے پوچھوں تم جو ہے نا مجھ کو اپنی طرف سے دور کر دو, تم مجھ کو دور کر دو. ہاں اگر میں دوبارہ تم سے پوچھوں تو مجھے دور کر دو, تم مجھے اپنے ساتھ مت رکھو, کیونکہ تمہارے پاس کوئی نہ کوئی ریزن ہے, تمہارے پاس ریزن ہے, اس وجہ سے جو ہے نا اگر میں دوبارہ پوچھوں تو تم جو ہے نا مجھ کو اپنے سے دور کر دو. اب چلیے, اب پھر خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام دونوں جاتے ہیں. جانے کے بعد ایک قریہ آتا ہے. مفسرین نے کہا کہ وہ قریہ کا نام ایلیا ہے, لیکن جو بھی قریہ ہے, لیکن صحیح نام جو ہے نا مفسرین کئی نام ذکر کرتے ہیں کہ لیکن وہ قریہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ قریہ والے بہت کنجوس تھے, مہمان نوازی نہیں کرتے تھے, کھلاتے پلاتے نہیں تھے. اب چلیے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام اس قریہ میں داخل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کھانا کھلاؤ, ہم کو بھوک لگ رہی ہے, ہم لوگوں کو مہمان نوازی کرو. قوم والوں نے کہا کہ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا, انہوں نے مہمان نوازی سے انکار کر دیا. قوم والوں نے کہا کہ نہیں, ہم مہمان نوازی نہیں کریں گے. دیکھیے مہمان نوازی کرنا ہر قوم میں جو تھا, ہر قوم والے مہمان نوازی کرتے تھے, بلکہ ہمارے نبی کے زمانے میں کافر بھی مہمان نوازی کرتا تھا. جیسے کہ عبداللہ بن جدعان جو کافر تھا وہ بھی مہمان نوازی کرتا تھا, حاجیوں کو کھلاتا تھا. یعنی کہ مہمان نوازی اس نے کہا کہ ہم نہیں کریں گے. اب چلیے, لیکن بعض روایت سے ہم کو ملتا ہے جو بعض مفسرین ذکر کرتے ہیں, بعض عورتوں نے خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو بلاتے ہیں, بلا کر مہمان نوازی کرتے ہیں. بعد میں یہ واقعے کے بعد میں جو ایک دو عورت جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کو بلا کر جو ہے نا مہمان نوازی کرتی ہیں. مرد حضرات جو ہے نا انکار کرتے ہیں, بعض عورتیں جو ہے نا ان کی مہمان نوازی کرتی ہیں بعد میں اس واقعے کے بعد. اب جاتے رہتے ہیں, قوم والوں نے مہمان نوازی سے انکار کر دیا. پھر گئے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام. اس قریے میں جو نا ایک دیوار تھا, وہ دیوار گرنے کے قریب تھا. اب یہ خضر علیہ السلام اتنی طاقتور تھے, اپنے ہاتھ سے جو نا اس دیوار کو صحیح طریقے سے کھڑا کر دیا. موسیٰ علیہ السلام کو پھر غصہ آتا ہے, اے خضر علیہ السلام, ان لوگوں نے ہم لوگوں سے مہمان نوازی سے انکار کر دیا, تم نے اس کا الٹا تم نے اس دیوار کھڑا کر دیا جو گرنے والی تھی, لیکن کم از کم اب جو ہے نا تم ان سے کچھ پیسہ مانگ لو اس کے بدلے. جیسے کہ ہم کوئی کام کرتے ہیں اس کا اجرت لیتے ہیں. اے خضر تم بھی اجرت لے لو اس کا, تم نے دیوار کھڑا کیا, تم اس کا اجرت لے لو, اس کا پیسہ لے لو. اب خضر علیہ السلام نے کہا کہ ھذا فراق بینی و بینک, اے موسیٰ میں نے کہا تھا کہ تم سوال نہیں کرنا, تم کر دیا, اب چلو میرے تمہارے درمیان جو نا جدائی ہے. اب میں ایسا کیوں کیا میں آپ کو بتاؤں گا, اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا. اب یہ تین ہو چیز کیوں. سب سے پہلے کشتی کا واقعہ, موسیٰ علیہ السلام جب چھوٹے تھے جیسا کہ میں نے بتایا. دوسرا خضر علیہ السلام ایک بچی کو قتل کر دیے تھے. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کسی کو تھپڑاک مار رہے تھے, ایسے ہی مار رہے تھے لڑائی میں, لیکن غلطی سے جو ہے اس کی موت ہو گئی. فَوَقَدَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ, غلطی سے موسیٰ علیہ السلام کسی کو مارے تھے لیکن غلطی سے اس کی موت ہو گئی. یہ اس کی طرف اشارہ ہے. جس طرح خضر علیہ السلام ایک بچے کو قتل کرتی, اس طرح موسیٰ علیہ السلام کسی کو مارے تھے, غلطی سے اس بچے کی موت ہو گئی. تیسرا, جب موسیٰ علیہ السلام جب مدین میں داخل ہوتی ہیں, دو عورتیں اپنے جانور کو لے کر جو نا کھڑے رہتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام اس دو عورتوں کے جانور کو لے کر جا کر کنواں سے پانی پلاتے ہیں, پھر دو جانور کو لا کر جو نا موسیٰ علیہ السلام کے پاس اس عورتوں کے پاس لا کے چھوڑ دیتے ہیں. وہاں موسیٰ علیہ السلام کچھ بھی پیسہ نہیں لیتے, اجرت نہیں لیتے. تو ہی اللہ نے کہا کہ موسیٰ جب وہاں تم اجرت نہیں لیے تو یہاں تم کیوں لیتے ہیں اجرت, یہاں تم کیوں کہتے ہیں کہ اے خضر تم اس پر اجرت لے لو, تم نے دیوار کھڑا کیا تم اس کا اجرت لے لو. یعنی کہ مفسرین نے ایک کوشش کیا کہ یہ تین ہی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ واقعہ کیوں, انہوں نے اس کا کنیکشن جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے کیا ہے. اور بعد مفسرین نے کہا ہے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور پانی سے بڑا گہرا تعلق ہے. موسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور پانی سے بڑا گہرا ان کا تعلق ہے. جیسا کہ یہاں بھی دیکھیں کشتی کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کشتی میں چڑھے, گویا کہ یہاں بھی پانی کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا تعلق ہے. دوسرا, جب فرعون آیا تھا, جب اس وقت بھی موسیٰ علیہ السلام سمندر سے وہاں سے گزرے تھے, وہاں بھی پانی سے. تیسرا,
موسیٰ علیہ السلام سے جب قوم والوں نے پانی کا مطالبہ کیا، اللہ نے کہا کہ موسیٰ تم چھڑی جو ہے نا پتھر پہ مارو، تو پتھر سے پانی نکلنے لگا. یعنی کہ مفسرین نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی جو ہے نا پانی سے بڑا گہرا تعلق ہے اس کا. کیا ریزن ہے معلوم نہیں، لیکن پانی سے بڑا تعلق ہے. ایک اور جب موسیٰ ہم چھوٹے تھے ان کی ماں نے ان کو پانی میں رکھ دیا تھا. یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور پانی بڑا گہرا تعلق ہے، دونوں میں بڑا گہرا تعلق ہے. وہاں بھی آپ دیکھیں گے دو اس جو نوجوان جو کھڑی ہوئی تھی ان دونوں کی بکری کو لے کر جا کر موسیٰ صاحب اس پانی کو پلا کر جو ہے نا پھر لاتے ہیں، جو کنواں کا واقعہ جو مشہور ہے. یعنی کہ واللہ عالم اس کا کیا تعلق. مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ جو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ پانی کے بڑا تعلق ہے، ان کے ساتھ پانی کا جو ہے نا بڑا تعلق ہے. واللہ عالم. یہ آج کے درس کا جو ہے نا خلاصہ ہوا، کچھ مختصر